نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامة ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہوتا کہ بدلے میں دیں اپنے قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہ ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے۔ پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ انسان خدا سے ڈرنے، اس کا قرب حاصل کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے ہی سے فلاح و کامیابی کی امید کر سکتا ہے۔ اس آیت میں متنبع فرما دیا کہ جن لوگوں نے خدا سے روگردانی کی، وہ آخرت میں اگر روئے زمین کے سارے خزانے بلکہ اس سے بھی زائد خرچ کر ڈالیں گے اور فدیہ دے کر عذاب الہی سے چھوٹنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ غرض وہاں کی کامیابی تقوی ابتغائے وسیلہ، یعنی وسیلے کا ڈھونڈنا، اور جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے، رشوت اور فدیہ سے نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں تقوی ہی جو ہے، تقوی سے ہی چھٹکارا ہوگا، باقی تقوی نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو بے شک وہ جتنا بھی چاہیں فدیہ دے کر عذاب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔